چونکہ ایک ہمارے آقائے نعمت حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان کے ساتھ محتاج تعارف نہیں، آپ کا عرس قریب ہے، تو اس نسبت سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختصر آپ کی سیرت پر روشنی ڈال کے میں اپنے آپ کو مالا مال کروں، آج سن کر مشرف ہوں۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس جماعت میں رکھا جس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ایسے ولی ہیں کہ قدم رکھ دیں جوتی کھڑاؤں جو جامد محض ہے ان کے قدموں کو چوم لے تو وہ بھی حرکت کرنے لگے۔ ایسے اولیاء کرام کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ انہی اولیاء کرام کی جماعت کے ایک شہسوار ہمارے مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمٰن، جن کو ساری دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں دو ایسے بادشاہ ہوئے، حقیقت میں بادشاہ، جن کو سلطنت کی کرسی پر بٹھایا گیا، حکومت بھی کی، عدل و انصاف کا نظام بھی قائم کر دیا، لیکن خالی اللہ اس کے رسول کے لیے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے اللہ تعالیٰ نے جو دلوں پہ حکومت عطا فرمائی اس کرسی پر براجمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک ذات حضور مخدوم پاک کی ذات ہے اور دوسری ذات حضرت ابراہیم بن ادہم کی ذات ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اللہ کے لیے بادشاہت کو چھوڑا، خالی اللہ راضی ہو جائے اس لیے بادشاہت کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہمارے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کہاں پیدا ہوئے؟ آپ ایران جو اس وقت جو ہے نا علم و حکمت کا گہوارہ تھا اور عقیدت مندوں کا گہوارہ تھا، تو ایران میں ایک صوبہ پڑتا ہے جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سمنان۔ اسی سمنان میں جو بادشاہ تھے جو حسینی سادات میں سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں سے، ان کا نام تھا سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، جو بادشاہ بھی تھے عالم بھی تھے، بادشاہ بھی اور عالم بھی، بادشاہ اور دیندار بھی، بادشاہ اور صائم اللیل بھی، بادشاہ اور قائم اللیل بھی، یعنی دن میں بادشاہت ہے تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی، زبردست دیندار جن کو سید محمد ابراہیم کہا جاتا ہے، جو اس وقت سمنان کے تخت پر جلوہ افروز تھے، اور یہی حضور مخدوم پاک کے والد ذی وقار ہیں۔ آپ کی والدہ جن کو دنیا خدیجہ بیگم کہتی ہے، خدیجہ بیگم، وہ بھی زبردست متقی پرہیزگار، قائمۃ اللیل صائمۃ النہار، دن میں روزہ رات میں عبادت۔ اب سوچو جب یہ حسینی سادات کا گھرانہ اتنا متقی پرہیزگار ہے تو جو شہزادہ پیدا ہوگا تو خالی نام کا اشرف نہیں ہوگا، کام میں بھی اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان سن 707 ہجری میں جب اس دیندار اور شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ایسا نہیں کہ آپ شاہی ماحول میں ڈھل گئے ہوں کہ یہ شاہی ماحول ہے، جیسے بڑے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، جب روپیہ پیسے کا ریل پیل کا معاملہ ہو تو بچے پڑھائی لکھائی نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں تو افسوس کا مقام ایسا کہ جب تک غربت رہتی ہے سنیت پہ رہتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو فوراً کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہم لوگوں کا آتا ہے، لیکن واہ میرا مخدوم سبحان اللہ، آپ کی ذات بھی ایسی ذات کہ آپ نے تخت کو ٹھوکر مار دیا اور اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ حکومت عطا فرما دی، اور خالی ہمارے دلوں پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے دلوں میں عظمت عطا فرمائی، محبت عطا فرمائی۔ سوچے کہ جس کا پیر اس کا انتظار کر رہا ہو،
جس کا پیر اپنے مرید کا انتظار کر رہا ہو تو سوچے اس مرید کا مقام کیا ہوگا۔ تو آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے، 7 سال میں ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو بولتے ابھی کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، جانے دو، کچھ بھی پکڑا ہے تو توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ حضور نے فرمایا بچے کی زبان سے جب وہ بولنا شروع کرے تو پہلا لفظ اس کی زبان سے اللہ نکلنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ گالی، مارنا، مار کے بتا بیٹا۔ یہ گھرانا وہ گھرا ہے کہ 7 سال کی عمر، 7 سال میں ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں مستی کرنے کے لیے، لیکن میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرحمان 7 سال میں حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور قرآن کو 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کو قرات سبع کہتے ہیں۔ خود حضور نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 زبانوں میں نازل فرمایا۔ اگر ہم لوگ قریش کی زبان میں پڑھتے ہیں آسان ہے، تو 7 قراتیں چلتی ہیں، قرات سبع۔ ہمارے بچے تو ایک قرات نہیں سیکھ پاتے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، حافظ قرآن بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک قرات میں نہیں 7 قرات کے ماہر ہو گئے۔ 7 سال کی عمر میں 7 قرات کا ماہر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون لفظ کیسے پڑھا جائے گا، اس کی قرات کس انداز میں ہوگی، یہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ اب آپ کہیں 7 سال میں تو ہمارے بچے صحیح سے بول بھی نہیں پاتے ہیں، تو ہم کہیں بچے نہیں بول پاتے، یہ بچوں کی عادت ہے، اور جو عادت کے خلاف ہو جاتا ہے وہی تو ولی کی کرامت ہے۔ بہت سلو بولتے ہو یار۔ تو 7 سال میں 7 زبانوں میں 7 قراتوں میں حافظ قرآن ہو جانا یہ عادت کے خلاف، اور جو عادت کے خلاف کسی ولی سے ہو جائے اسی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرامت کا لقب دیا جاتا ہے نا۔ تو کرامت ہے مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمان کی کہ 7 زبانوں کے ماہر 7 سال میں ہو گیا۔ اس کے بعد اب مولوی کا سلیبس، لوگ بولتے ہیں دیکھو حسینی سید ہے، حسینی سید، عالم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن معلوم ہے عالم کورس کا سلیبس ہمارے جد اعلیٰ حضرت علی نے بنایا ہے نا، گرامر بنایا ہے، گرامر، قوانین نحوی نہ کہ گرامر کو بنانے والے حضرت علی۔ اس لیے معلوم ہے جو جد اعلیٰ کی فکر تھی، اگر اس فکر کو سلامت رکھنا ہے تو اس گرامر کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی گرامر کو عالم کورس کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں عالم کورس میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، جن کو بولتے علوم متداولہ کی کتابیں، ان ساری کتابوں کو 7 سال میں پڑھ لیا، اور 14 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بعمل بنا دیا۔ یہاں پر 2 باتیں میں اکثر سمجھاتا ہوں، وہ لوگ جو جھگڑا، ہمارے یہاں لڑانے والے بہت رہتے ہیں، بہت رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے، اس پہ سبحان اللہ بولو، کسی بولو یا مت بولو۔ جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے، جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے، اور جو رضوی ہے وہ برکاتی ہے، جو برکاتی ہے وہ رضوی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات، میں نے کہا ممبر سے کہی ہے، بہت ذمہ داری سے۔ مصباحی سن کے نہیں بولتا، مصباحی پڑھ کے بولتا ہے۔ میں سن کے نہیں بولتا، نہ کسی کی نقل کرتا، پڑھ کے بولتا۔ کہا جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے، جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے، جو رضوی ہے وہ برکاتی ہے، جو برکاتی ہے وہ اشرفی ہے۔ سب آپس میں ملے، رحماؤ بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ کہا کیسے؟ ہم کہیں گے ہندوستان میں ایک سلسلے کا سکہ چلتا ہے۔ کہا کون سا؟ کہا جس سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے میرے نبی نے غیر نواز کو بھیجا ہے۔ کہا کون سا سلسلہ ہے؟ کہا چشتیہ، چشتی سلسلہ۔ کہا چشتی سلسلہ؟ کہا ہاں۔ کہا کہ چوچا والے کون ہے؟ کہا چشتی ہیں۔ کہ چوچے والے کس چشتی؟ کہا مہریرا والے کا چشتی۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا۔ کہا وہ بھی چشتی، مہریرا والے چشتی۔ کہا جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کو خلافت ملی ہے، وہ خلافت کیسی ہے مہریرا سے؟ کہا وہ بھی چشتی ہے۔ کہا وہ بھی چشتی۔ کہا یہ بھی چشتی، وہ بھی چشتی، یہ بھی چشتی، تو سلسلہ تو ایک ہو گیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو آپس میں بڑے مارما۔ اب دیکھیں یہاں پہ حد اشتراک جو مجھے سمجھانا ہے۔ 14 سال میں میرا مخدوم بھی حافظ ہے، عالم ہے، سب 7 سال میں ہو گئے حافظ، 14 سال میں عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، مفسر ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔
اور 14 سال میں اعلیٰ حضرت بھی 13 سال کچھ مہینہ، سمجھے نا؟ یہ اشتراک ہے، یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ جو امام احمد رضا کا ماننے والا ہے وہ مخدوم پاک کا بھی ماننے والا ہے، اور جو مخدوم پاک کا ماننے والا ہے وہ احمد رضا کا گنگانے والا ہے۔ حد اشتراک نظر آتا ہے یہاں پہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بہت ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان 14 سال میں مکمل عالم دین ہو گئے، عالم ہو گئے۔ عالم ہونے کے بعد 3 سال تصوف کا معاملہ، کچھ بزرگ جو تصوف کے ماہر تھے وہ آپ کو چلہ کشی کراتے، تصوف کی تعلیم دیتے، سید رکن الدین وغیرہ بہت سارے بزرگان دین آتے، آپ کو تعلیم دیتے۔ تصوف کا اثرات یہ رہا، یہ اثر مرتب ہوا کہ 14 سال میں آپ حافظ عالم ہو گئے، 17 سال کی جب عمر ہوئی آپ کے والد جب پردہ فرما گئے تو تخت پر آپ کو بٹھایا گیا اور آپ نے تمام سلطنت کے باغ ڈور کو سنبھالا اور ایسی حکومت کا سسٹم چلایا کہ حضرت عمر کی حکومت کی جھلک عطا فرما دی ہے۔ عدل و انصاف غضب کا رہا۔ 17 سال میں ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ یہ 14 سال 13 سال نہ جانے نشے میں بھی مبتلا ہے، نہ جانے کیا کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں 16 سال میں حکومت سنبھال رہے ہیں، 17 سال میں باغ ڈور حکومت کی سنبھال رہے ہیں، اور 16 سال میں محمد بن قاسم 16 سال کیا ہے، داڑھی نکلنے لگتی ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی نکلتی ہیں، صحیح سے شدھ بدھ بھی نہیں آتی ہے، لیکن یہ 16 سال کے محمد بن قاسم جو ہندوستان آئے ہیں تو ہندوستان میں اسلامی جھنڈے کو پھہرایا ہے قیادت کرنے کے لیے، وہی نماز بھی پڑھا رہے ہیں، حالانکہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بولتے داڑھی نہ ہو تو نماز ہی نہیں پڑھا سکتے، بھائی پیدائشی داڑھی نہیں ہے نا۔ 16 سال کے امام ہیں جو قوم کی قیادت بھی کر رہے ہیں، قوم کے سپہ سالار بھی ہیں اور فوج کو نماز ہی پڑھا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے باغ ڈور سنبھال لیا، پورا انتظام، عدل و انصاف، نظام زبردست سنبھالا۔ اس کے بعد آپ 1-2 سال نہیں، مسلسل آپ نے جب 25 سال کی عمر ہوئی تقریباً 8 سال آپ نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ ہاں، اگر شروع میں چھوڑ دیتے تو لوگ بولتے کہ ہو سکتا ہے اہل نہ ہو، تو میرے مخدوم نے فرمایا جو بولے وہ نہ اہل ہے، جو بولے وہ نہ اہل ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا اہل بنایا کہ ان 8 سالوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم فرمایا گیا، 8 سالوں میں نظام قائم فرما دیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں آپ سو رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام ان کی کیا بات ہے، جس سے حضرت خضر کی ملاقات ہو جائے وہ اللہ کا کتنا مقرب ہے اب آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ نبیوں سے سب کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور جس کی ملاقات ہو جائے وہ معمولی میں نہیں ہوتا ہے، وہ اشرف ہی رہے گا، اشرف مانے اعلیٰ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، رات میں خواب میں تشریف لائے، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اشرف اب آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، اگر آپ کو دلوں پہ حکومت کرنا ہے تو سب چھوڑ کر کے ہندوستان جانا پڑے گا۔ ہندوستان کو اللہ نے کتنا نوازا، آپ دیکھ لینا، جہاں پر شریر اور سرکش اور نالائق قسم کی قوم رہتی ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے اولیاء کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ ہر مقام پر جہاں بھی شریر و سرکش کی جماعت رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جماعت کو بھیجا ہے۔ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو صحابہ کی پوری جماعت کو بھیجتا، لیکن صحابہ کرام نے علاقوں کو فتح کیا، اور جب ضرورت پڑی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کبھی غریب نواز کو بھجوایا ہے، کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھجوایا ہے، کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے پیغام کے ذریعے سے میرے مخدوم کو بھجوایا ہے، کبھی مقابلہ کرنے کے لیے مسعود غازی کو بھجوایا ہے، اور کبھی کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا کے جد اعلیٰ کو قندھار سے بریلی میں بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو اتنا پسند فرمایا کہ اولیاء کی جماعت چلی آ رہی، اولیاء کی جماعت چلی آ رہی، جہاں کفر و شرک زیادہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ولیوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک واقعہ ملتا ہے آپ کا کہ ایک بار جب آپ یہاں کچوچا مقدسہ میں رہتے تھے تو بنارس میں تشریف لے گئے،
تو بنارس کے غیروں کے دھرم گرو سمجھ رہے ہیں نا، ٹاور والے، ٹاور سمجھے کہ نہیں، ٹاور والے، وہ لوگوں نے آ کے گھیر لیا اور کہا آپ کا دین حق ہے، ہم کیسے مان لیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب پیشاب پینے والا اس کو کیا سمجھ میں آیا، کیسے مان لیں، دلیل دیجیے۔ پھر یہاں پہ بات روک کر کے بات سمجھا دو، ہر آدمی دلیل سے مطمئن ہو ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل پہلے کلمہ پڑھتا، کیوں؟ وہی تو آیا تھا کنکری لے کر کے، کہوں کیا ہے بتاؤ، شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، کیا ہے بتاؤ، مصطفیٰ نے فرمایا میں بتاؤں کہ جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے۔ مطلب آقا کی بارگاہ میں کنکریاں آتی ہیں، وہ بھی غیب کو جانتی ہیں۔ کنکری کے اندر ہے نا مٹھی کے، باہر کیا ہو رہا ہے، چھپا ہے نا، باہر کیا ہے، چھپا ہے نا۔ تو مصطفیٰ نے بتا دیا تو میرے علم غیب پہ سوال کرتا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھے وہ تیری مٹھی میں ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھ لیا لیکن نہیں مانا، کہا جادو ہے جادو ہے۔ پھر بھی کہا، کئی لوگوں کو بلا کے کہا نہیں ان سے چاند، زمین پہ تو کنکر بہت مانتے ہیں ان کی بات، پتھر بھی بہت مانتے ہیں، درخت بھی بہت مانتے ہیں، جانور بھی بہت مانتے ہیں، اب زمین پہ نہیں آسمان والوں سے دیکھنا ہے، یہ مانتے کہ نہیں ان کی بات؟ ٹھیک ہے آسمان والوں کو منوا کے دیکھے۔ بلایا گیا، کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، آقا نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جن کو کلمہ پڑھنا تھا وہ حبیب یمانی آئے تھے سوال کرنے کے لیے، کر لیا، دل مطمئن ہوا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ انہوں نے یہاں کلمہ پڑھا، جب گھر تشریف لے گئے دروازہ کھولا تو شہزادی نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا بیٹی کہاں سے کلمہ پڑھا؟ کہا جس نبی نے تم کو پڑھایا اسی نبی نے مجھے پڑھایا۔ لیکن ابو جہل دلیلیں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا، دلیلیں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ تو آئیے مکتوب پاک علیہ رحمت الرضوان تشریف لے گئے بنارس، ان کے غیر ان کے دھرم گروہ نے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کیسے مانے کہ آپ کا دین حق ہے؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو اگر یہ بول دے تو کیا مانو گے؟ اگر یہ بول دے تو کیا مانو گے؟ سامنے والے کو کہنا چاہیے کئی پتھر بھی بولتے ہیں، کئی پتھر بھی بولتے ہیں، لیکن غیر کے دھرم گرو معلوم ہے کہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اگر چاہتا ہے تو پتھر بھی بولتا ہے، پتھر بھی بولتا ہے۔ وہ بت جس کے ایک زمانے تک ہم پوجا کرتے رہے، اسی بت سے آپ نے فرمایا اگر یہ بول دے تو مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے۔ آپ نے ایک بت کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حرکت میں آیا، حرکت میں آیا۔ حرکت میں آنے کے بعد کلمہ زور زور سے پڑھتا ہے اور آپ کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے۔ بہت سارے غیروں کے دھرم گروؤں نے کلمہ پڑھ لیا اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں 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 یہ تو جادو ہے، شبدہ بازی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ دلیل سے ہر آدمی مطمئن ہو ضروری نہیں ہے۔ کہا مطمئن کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ کہا مطمئن کون نہیں ہوتا؟ کہا شیطان۔ اسی لیے غوث پاک نے فرمایا کہ شیطان توحید کی دلیل مانتا ہے، سون خبیث کہیں کا، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ کہا تمہارے علم نے بچایا؟ کہا مردود جاتے جاتے حملہ کر رہا ہے، وار کر رہا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے کرم نے مجھے بچا لیا ہے نا۔ تو کچھ چیزیں بغیر دلیل کے چلتی ہیں جی۔ تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان نے خواب دیکھا، کہتے خیر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم کو دین کا کام کرنا ہے، حکومت کرنی ہے تو چھوڑنا پڑے گا سب۔ سویرا ہوا، اپنی والدہ ماجدہ، دیکھو والد پردہ فرما گئے، چھوٹے بھائی سید محمد چھوٹے ہیں وہ، لیکن ہم لوگ چھوٹا نہیں کہہ سکتے، کم عمر ہے، ان سے کم عمر ہے مخدوم پاک سے۔ جمع کیا، والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ ہماری اماں اور آپ کی اماں ہوتے بولتے مت جا بیٹا، مجھے چھوڑ کے بے سہارا چھوڑ کر کے جائے گا، لیکن وہ کوئی معمولی خاتون نہیں آتے، امام حسین کے گھر کی شہزادی ہے نا، جن کے سامنے واقعات کربلا لذت لینے کے لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، جن کے سامنے کربلا کا معاملہ اس لیے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ دین کے لیے جب جان کی قربانی لگائی جا سکتی ہے تو دین کے لیے شہزادے کو دور مقام پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔
اس لیے آپ کی والدہ خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ قبول فرمایا کہ بیٹا اگر تمہیں جانا ہے تو بلا شبہ تم جا سکتے ہو. تو طریقہ رخت سفر تیار کیا گیا، توشا تیار کیا گیا راستے کے لیے. 3 دن کے اندر اندر آپ نے انتظام کیا نکلنے کے لیے. تو آپ کی والدہ، آپ کے بھائی اپنے بھائی کو تخت پر بٹھایا ہے. آج تو تخت پر بیٹھنے کے لیے جھگڑا چلتا ہے، عہدے کے لیے جھگڑا چلتا ہے. میں ای عہدے کے لائق ہوں، میں او عہدے کے لائق ہوں. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مخدوم پاک جیسا جذبہ رکھو تو آپ اکیلے نکلو گے، اللہ تعالیٰ پوری حکومت اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عطا فرمائے گا. سمجھے نا؟ اللہ کے لیے کرو تو صحیح. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے. اس پر ایک فتوح شام کا واقعہ تو بنتا ہے. امام باقری نے لکھا فتوح شام کے اندر، ابھی وہی کتاب کنٹینیو پڑھ رہا ہوں، کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک شخص تھا جو مرتد ہوا تھا. اس کا نام تھا جبلہ ایہم غسانی. ہرقل بادشاہ اور اس کے تمام معلوم ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد 33,000 تھی اور رومیوں کی تعداد 10 لاکھ. کچھ روایت میں ہے کہ 9 لاکھ. کتنی؟ 10 لاکھ یا 9 لاکھ مسلمانوں کی تعداد 33,000. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہو گیا. لیکن جب اللہ کرم فرماتا ہے تو تعداد نہیں، مولا کے کرم سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. وہ 10 لاکھ شکست کھا گئے. حضرت علی نے فرمایا تھا اس موقع پر، مالو جب عبداللہ ابن قرط خط لے کر کے آئے تھے، وہاں پر ایک روایت سنا دو آپس میں کتنی محبت ہے. وہ خط لے کر کے آئے تھے، حضرت ابو عبیدہ نے پورا منظر لکھا اور حضرت عمر کے پاس خط بھیجا. حضرت عمر جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے تیار تھے. عبداللہ ابن قرط پہنچے، آپ نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہے. صحابہ اور تابعین جو موجود تھے ان لوگوں نے کہا ہم کو بھی سنا، سب کو سنایا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ کمک بھیجی جائے، مدد بھیجی جائے. حضرت عمر نے سب کے سامنے رکھ دیا اور پھر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت جانتے ہیں بولنے والے کون تھے؟ وہ ہیں جنہیں ساری دنیا مولا کائنات فاتح خیبر کہتی ہے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو مدد اور کمک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ شام کے علاقوں کو فتح عطا فرمائے گا. تھوڑی تعداد میں ہوں گے. حضرت علی نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اور معلوم ہے حضرت علی کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن قرط سے؟ اے عبداللہ ابن قرط، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو جاؤ عمر سے دعا کرا لو، اس لیے کہ عمر جتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ حضرت علی کا جملہ امام باقری نے لکھا اور یہ کہاں پہ کہا ہے معلوم ہے حضرت علی نے؟ عبداللہ ابن قرط کہتے ہیں میں حضرت عمر سے دعا لے کر کے نکل رہا تھا، مدینے کے دروازے پر پہنچا تو میرے ضمیر نے مجھے پکارا اے عبداللہ تو نے سب سے ملاقات کر لی لیکن رخصتی کے وقت حضور کی قبر انور پہ نہیں گیا، حضور کے روضے پہ نہیں کیا، یہ تو جفا ہے، ظلم ہے. امام باقری فرماتے ہیں انہوں نے سوچا تو تشریف لائے آقا علیہ السلام کے روضے مبارک پر. جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ کون موجود ہے معلوم؟ حضرت علی موجود ہے. کون موجود ہے؟ حضور کے چچا عباس موجود ہے. حضرت عباس کی گود میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ خاتون میں ماں عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، ماں ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں، ماں حضرت حفصہ بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن قرط آئے، حضرت علی نے کہا آپ گئے نہیں؟ کہا میرے زمین نے گوارا نہیں کیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر چلا جاؤں، اس لیے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا. حضرت علی سے کہا دعا کر دیجئے. کہا تو عمر سے دعا کرا لو. کہا انہوں نے دعا کر دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ روضہ رسول پر آپ موجود ہیں، دعا کر دیں اللہ کامیابی عطا فرمائے. یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کیا صحابہ بیٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں قرآن پڑھے؟ سورہ ہود کی کوئی تلاوت کر رہا ہے، الگ الگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پر سب تلاوت کر رہے تھے وہاں پر اور سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت علی نے وہاں پر حضور کے وسیلے سے دعا مانگی اور ارشاد دعا میں اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا اپنے محبوب کا وسیلہ قبول کر جیسے تو نے آدم کے حق میں محبوب کا وسیلہ قبول فرمایا. مولا ان کے وسیلے کو قبول فرما. اس کے بعد روانہ کیا جاؤ
ٹینشن مت لو، جب آدم علیہ السلام کے حق میں مصطفیٰ کا وسیلہ قبول ہے تو ہمارے حق میں بھی قبول کر لیا جائے گا۔ یہاں پہ علی کے جملے امام باقری فرماتے فتوح شام کے اندر، اس کے بعد وہ کہتے ہیں آنے میں مجھے 8 دن لگے تھے، 8۔ جب جانے لگا تو میری اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، 3 دن کے اندر میں حضرت ابو عبیدہ کے پاس یرموک کے مقام پر پہنچ گیا تھا، 3 دن کے اندر پہنچ گیا تھا، معلوم ہے۔ تو وہاں پر جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب اللہ ایہم غسانی یہ 60,000 عربی جو نسل عیسائیوں کو لے کر کے مسلمانوں کے سامنے پہلے مقابلے میں آیا، بڑا سا لشکر پیچھے رکا ہوا ہے، اس کو بڑھا دیا گیا آگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فہمائش کی، کافی سمجھایا، نہیں مانا وہ، تو حضرت خالد ابن ولید سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کی تلوار۔ خالد ابن ولید نے کہا آپ فکر مت کریے، ٹینشن مت لے، یہ 60,000 ہیں، مجھے 60 لوگ چاہیے، بولو نا 60 لوگ چاہیے ان 60,000 کے مقابلے میں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا چن لیجئے، آپ نے اس میں حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ان کو چنا تھا، آقا علیہ السلام کے پھوپھی کے لڑکے حضرت زبیر ابن عوام حضرت ابو بکر کے داماد ہیں ان کو چنا تھا۔ اس طریقے سے 60 صحابی کو چنا، اور مقابلے کے لیے جب پہنچے تو مذاق اڑا رہے تھے رومی، لیکن جب مقابلہ ہوا تو شام تک 5,000 رومی مارے گئے، 5,000 مارے گئے، اور مسلمان خالی 10 شہید ہوئے، 5 گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ 60,000 کے مقابل میں کتنے؟ 60۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے جی۔ تو مختوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان آپ کی بات، آپ نے بھائی کو براجمان کیا، بٹھایا تخت پر، اور والدہ نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ مشایعت کی جائے۔ مشایعت کچھ دور جا کر کے مسافر کوئی بھی سفر پہ جا رہا تو اس کو روانہ کرو۔ تو مشایعت کے لیے آپ خود کچھ منزل چل کر کے آئیں، آپ کے بھائی آئے، سب کو روانہ کیا، مختوم پاک چل پڑے ہندوستان کی طرف۔ الگ الگ مقامات پر بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ملتان کی سرزمین سے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام اوج شریف ہے، وہاں پر ایک اللہ والے ہیں جن کو ساری دنیا مخدوم جہانیان جہان گشت، اور نام ان کا تھا سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بارگاہ میں موجود ہوئے، کافی چلا کشی ملاقات ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ آخر میں انہوں نے کیا فرمایا، بیٹا عاشرہ جلدی کرو، اس لیے کہ پنڈوا کے مقام پر پنڈوا کے مقام پر شیخ علاؤ الدین پنڈوی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لے کنیکشن، کون سا فون پہنچ گیا تھا، کون سا کیا SMS گیا تھا، کون سا کیا معاملہ تھا، لیکن دل کا کنیکشن تھا، ملتان سے پنڈوا کو دیکھ رہے تھے، اور وہ پنڈوا والے ملتان کو دیکھ رہے تھے، ہے نا۔ تو شیخ علاؤ الدین پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا مخدوم پاک اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، بہت ساری چیزوں میں آپ کو اشتراک نظر آئے گا۔ آل احمدی میاں، آل رسول احمدی میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضور اعلیٰ کا انتظار کر رہے تھے، مہارانہ میں انتظار کر رہے تھے، ادھر پنڈوا میں انتظار ہو رہا ہے۔ مطلب یہ خالی دونوں بزرگ مرید نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو اپنی پیر کی مراد ہیں۔ یہاں پنڈوا میں ان کا پیر انتظار کر رہا ہے، وہاں مہیورہ میں ان کا پیر انتظار کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں، دونوں میں اشتراک ہے۔ تو جب دونوں کے معاملات میں اشتراک ہو سکتا ہے تو ہم لوگ مخدوم پاک کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے آپس میں کیوں نہیں مل سکتے ہیں، ہے نا، آپس میں کیوں نہیں مل سکتے، جبکہ ہم چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سب ہیں۔ جو لڑاتے ہیں چائے سے زیادہ کتلی گرم ہے، ان کی طرف دھیان نہیں دینے کا۔ سارے سنی رحماء بینہم، اتحاد سنی کا سنی سے ہوتا ہے، سمجھ میں آیا، اور جب سنی کا سنی سے نہیں ہوتا تبھی گڑبڑ آتا ہے۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ وہاں سے نکلے ہوتے کرتے آپ پنڈوا شریف تشریف لائے۔ پنڈوا جب آئے تو واہ کیا شان ہے یار، آ رہا ہے مرید، استقبال کر رہا ہے پیر، پورے لشکر کو لے کر کے انتظار ہو رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے، استقبال کر کے آپ کو لے جائے گا۔ معلوم ہے جب آپ سفر کو مکمل کر کے آپ شیخ کے قیام گاہ پہ پہنچے تو وہاں پر ایک آج بھی تبرک چلتا ہے، وہاں پہ ہر جگہ کا الگ الگ اپنا تبرک ہوتا ہے نا، یہاں کا یہ ہے، وہاں کا وہ ہے، تو وہاں پہ ایک کھانا چلتا ہے جس کو بولتے ہیں پن بھتا۔
پن بھتا، پن بھتا کیا ہوتا ہے معلوم؟ بنگال کے جو اکثر مدرسے بچے رہتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، وہ چاول رکھ دو پانی میں ڈال کے، باسی چاول ہو گیا یا کچھ ہو گیا، چاول رکھو پانی ڈالو اس کو مل دیتے ہیں، ایسے پانی نکال دو تو چاول گرم ہو گیا، اچھا ہو گیا، تازہ ہو گیا، اس کو پن بھتا کہا جاتا ہے۔ تو پنڈوا شریف میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان کو جب آپ کے شیخ قیام گاہ پر لے گئے تو عبادت کچھ کرائی اور اس کے بعد آپ کی ضیافت کے لیے پن بھتا پیش فرمایا، پن بھتا پیش فرمایا تھا۔ تبھی سے پنڈوا شریف میں تبرک کے طور پر پن بھتا کا استعمال ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے کچھ مان لیجیے کچھ فاتحہ کے موقع پر ہم لوگ یہ خاص کر دیتے ہیں یہ کھانا خاص ہے، یہ کھانا خاص، حالانکہ کھانا کوئی خاص نہیں ہوتا، آپ جو چاہیں وہ پکائیں، شرط یہ کہ حلال ہو، شرط یہ کہ کیا ہو؟ حلال ہو۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں حلوہ کیوں بنا، کچھ لوگ کہتے ہیں شیر خورما کیوں بنا، اب تو کچھ لوگ تو کھچڑا پریشان رہتے ہیں، شربت سے پریشان رہتے ہیں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، کھچڑا اس میں کیا ٹینشن لے رہا؟ اس کے بارے میں شیر سنت کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ بکری بکرا ہے نا، بکری حلال ہے تو بکرا حرام ہے کہ حلال ہے؟ بھینس حلال ہے تو بھینسا حلال ہے کہ حرام ہے؟ مرغی حلال ہے تو مرغا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر سوال ہوا کہ کھچڑا کھانا حلال ہے کہ حرام، تو آپ نے فرمایا بتاؤ کھچڑی کھانا کیا ہے؟ کہا حلال۔ ارے کہا جب کھچڑی کھانا مؤنث ہے وہ حلال ہے تو اس کا مذکر کھچڑا بھی حلال ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ بکری مؤنث، بکری حلال تو بکرا حلال، مرغی حلال تو مرغا حلال، بھینسی حلال تو بھینسا حلال، تو کہا جب کھچڑی حلال تو کھچڑا حلال، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی کھچڑی میں بھی چند چیزیں ملا کر بنائی جاتی ہیں۔ جی تو حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان شیخ کی بارگاہ میں کافی دیر تک رہے، کافی دنوں تک رہے، وہیں پر آپ یہ جہانگیر کا جو لقب آپ کو ملا ہے مخدوم پاک کو ان کی پیر کی بارگاہ میں ملا ہے۔ خانقاہ میں آپ مصروف عبادت تھے، کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا جہانگیر اشرف، جہانگیر اشرف، آپ نے بھی سنا آپ کے شیخ نے بھی سنا۔ جب عبادت سے آپ فارغ ہوئے تو شیخ نے دیکھا، دیکھ کر کے مسکرا کر قریب بلایا، کہا بیٹا یہ جو حاطف غیبی سے لقب ملا ہے آج یہ لقب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تبھی سے آپ کو جہانگیر اشرف، جہانگیر دنیا کو پکڑنے والا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تب سے آپ کا لقب پڑا۔ اس کے بعد سلوک کی راہ چلا کر کے، تصوف کا مزاج دے کر کے، تربیت فرما کر کے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان کے پیر و مرشد نے آپ نے فرمایا کہ کوچ کریے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جس مقام کی نشاندہی کی گئی تھی وہی جس کو کچوچا مقدسہ کہا جاتا ہے، روح آباد۔ آپ مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے آئے، کافی لوگوں سے آپ نے مناظرہ کیا، ایک مقام پر تو آپ نے رافضیوں سے مناظرہ کیا، بہت سارے مقامات پر مناظرہ کرتے ہوئے آپ کے چوچا مقدسہ کے زمین پر تشریف لائے، اور وہیں پر آپ نے کافی اچھا کام کیا تبلیغ و ارشاد کا، حالانکہ مقابلہ بھی کافی ہوا۔ اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان خالی کرامات، یہ نہیں کہ خالی کرامت بیان کریں، آپ نے ایک دو نہیں تقریباً 31 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 31 کتابیں الگ الگ، اور جن میں تو لطائف اشرفی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لطائف اشرفی پڑھیے عقیدہ بھی کلیئر ہوگا۔ یہ دعائے عاشورہ میں لوگ بولتے کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہیں گے لطائف اشرفی اٹھاؤ، مخدوم پاک نے خود دعائے عاشورہ لکھا ہے، لطائف اشرفی کے اندر دعائے عاشورہ موجود ہے، لطائف اشرفی کے اندر آپ نے عقیدے کی بڑی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو بیان فرمایا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں جو ہے پورا باب باندھا ہے، اور گستاخ آپ نے لکھا کہ جو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کبھی خنزیر ہو کر کے مرا ہے، کبھی بندر ہو کر کے مرا ہے، کبھی کتا ہو کر کے مرا ہے، الگ الگ آپ نے واقعات نقل فرمائے ہیں۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ اپنے بھانجے۔ ایسا ہوتا کہ ہمارے یہاں تو کیا بابا بس خالی جو قریب آیا اس کو لگایا، لیکن بھانجے نے بھی حق ادا فرمایا، جن کو ساری دنیا نور العین کہتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بھانجا بھی سید ہی ہے نا، تو سمجھے کہ نہیں آپ؟ بھانجا بھی سید ہی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ مامو سید بھانجے نہیں ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو یہ سادات کا گھرانہ اس طریقے سے کچھ